السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو دکاندار، جو ریٹیلرز ہم سے سیل ٹیکس چارج کر رہے ہیں، کیا وہ سیل ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں؟ آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے۔ اور دوسری یہ چیز کہ جب بھی سیل ٹیکس کی بات آتی ہے تو اتنا ہائپ کیوں کریٹ ہو جاتا ہے، انڈسٹریلسٹ کو کیوں تکلیف ہونے لگتی ہے؟ انشاءاللہ یہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہوگا، لیکن پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس میں سے کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ سیل ٹیکس ہے کیا۔ عموماً ہمارے پاس ٹیکس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس اور ایک کو کہتے ہیں سیل ٹیکس۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم کے بیسس پہ آپ پہ لگتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی سیلریڈ پرسن ہے، کوئی سیلری کمانے والا بندہ ہے، امپلائی ہے، اس کی سیلری جب 6 لاکھ پر اینم کراس کرے گی، سالانہ کراس کرے گی، تب جا کے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس کرنے والا بندہ ہے، اگر اس کی سالانہ آمدن، سالانہ منافع 4 لاکھ سے زیادہ ہوگا، تب جا کے اس پہ ٹیکس لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا، صحیح ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس، جو کہ آپ کے انکم کو دیکھ کے ہی آپ پہ لگتا ہے، صحیح ہے؟ جو سب سے زیادہ کمائے گا اس پہ سب سے زیادہ ٹیکس آئے گا، جو کم کمائے گا اس پہ کم آئے گا، اور بعض لوگوں پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے سیل ٹیکس۔ سیل ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک بندے سے چارج کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک مڈل پرسن ہے، ایک رچ پرسن ہے، یا ایک غریب بندہ ہے، یہ تینوں پہ لگتا ہے، صحیح ہے؟ اصل میں سیل ٹیکس جو ہے جب یہ اینڈ کنزیومر کے لیے ہوتا ہے، جو لاسٹ میں اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو لے گا، سیل ٹیکس دینا اس کی رسپانسبلٹی ہے، صحیح ہے؟ جو کہ ہم عموماً ہر ایک چیز پہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اس چیز میں سیل ٹیکس ہے، یہ ہم سے سیل ٹیکس چارج کیا گیا ہے ان پروڈکٹس میں، یہ اس کی ویلیو ہے، یہ ہم سے چارج کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ پھر سیل ٹیکس میں بھی مختلف پروڈکٹس ہوتے ہیں، مختلف اقسام ہوتے ہیں، جس میں 3rd شیڈیول ہوتے ہیں۔ 3rd شیڈیول ہم ان آئٹم کو کہتے ہیں جو کہ ریٹیل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم عموماً میجورٹی جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ریٹیل پرائس ہوتے ہیں، آلریڈی اس میں پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اس پرائس پہ آپ کو ملے گی۔ ریٹیل پرائس کے پروڈکٹ یہ ہوتے ہیں نا کہ آپ چاہے جہاں سے بھی جائیں، صحیح ہے، وہ آپ کو اسی پرائس کے ہی، ہر ایک شاپ سے اسی پرائس کی ملے گی، کیونکہ اس میں شاپ کیپر کا رائٹ نہیں ہوتا پرائس کنٹرول کا، وہ آلریڈی ایک ڈیسائیڈڈ پرائس ہے سیلنگ کی۔ پھر اس میں ایک ہوتے ہیں زیرو ریٹڈ گوڈس، پھر ایک ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ ریٹڈ گوڈس، ایک ہوتے ہیں ایگزامپل۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ آپ لوگ میں بھی نہ سمجھے کہ کیا ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ ڈسکس کروں گا کہ کس طرح آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جو سیل ٹیکس ہے مجھے بل پہ شو ہو رہا ہے، یہ پے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اب پھر اس میں سیل ٹیکس میں بھی مختلف 1-2 اقسام ہیں جو کہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے سیل ٹیکس جو کہ ہم سروسز پہ دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو کہ ہم گڈس پہ دیتے ہیں۔ جو سیل ٹیکس ہم سروسز پہ دیتے ہیں وہ FBR ہم سے کلیکٹ نہیں کرتا، وہ ہر ایک پروونس کا اپنا ایک ادارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر پنجاب ہے تو اس کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہوگا، اگر KPK ہے تو اس کا KPK ریونیو اتھارٹی ہوگا، جو کہ اس کے لیے رسپانسبل ہے کہ سروسز پہ سیل ٹیکس چارج کرے، صحیح ہے؟ اگر کموڈیٹیز ہے، گوڈز ہے، تو ان پہ کون کرتا ہے؟ FBR کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو ریسنٹلی چونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے مارکیٹ میں، ایک نیو ایکٹ کی وجہ سے اب سیل ٹیکس ہر ایک بندے سے چارج کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ بڑے بڑے شاپس، بڑے بڑے برانڈ، صحیح ہے، یہ لوگ آپ سے سیل ٹیکس چارج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کس طرح معلوم کریں گے کہ جو ریسیٹ پہ سیل ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ FBR کو گیا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہم جب پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں ایک ریسیٹ ملتی ہے، صحیح ہے؟
اب اس ریسیٹ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ریسیٹ کس قسم کی ریسیٹ ہے. صحیح ہے. اگر وہ ریسیٹ جو ہے وہ اس شاپ کی اپنی بنائی ہوئی ریسیٹ ہے اور اس پہ آپ سے سیل ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے تو سوری ٹو سے آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. وہ بندہ آپ سے سیل ٹیکس چارج کر رہا ہے لیکن آگے گورنمنٹ کو پے نہیں ہو رہا، کیونکہ جو گورنمنٹ کو پے ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ایک ریسیٹ بنتی ہے ایک الگ سی، جس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے POS جنریٹڈ انوائس تھرو FBR سسٹم. صحیح ہے. اور اس کے نیچے FBR کا بار کوڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اور جب صحیح ہے تو یہ اس طرح کی انوائس ہوتی ہے. صحیح ہے. جس پہ آپ پراپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی کموڈٹی لی ہوئی ہے، سیل ٹیکس کے بغیر اس کی کتنی قیمت تھی اور سیل ٹیکس کے ساتھ اس کی کتنی قیمت ہے. وہ پراپر ایک انوائس ہوتی ہے جو کہ FBR کی اپنی انوائس ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ آپ کو شاپ کیپر اپنے نام سے انوائس نہیں دیتا، اس میں ہاں اس کا نام مینشن ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. صحیح ہے. اوپر ٹاپ پہ اس کا نام ہوتا ہے لیکن نیچے جو ہے نا وہ پراپر FBR POS جنریٹڈ انوائس یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ایک بنائی جاتی ہے کچی رسید جو کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید ہے. اگر ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید میں آپ سے سیل ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ اس بندے کو کہیں کہ آپ بھائی کس چیز کا سیل ٹیکس مجھ سے چارج کر رہے ہیں، کیونکہ کچی رسیدوں پہ یا اپنے نام کی بنائی ہوئی رسید پہ آپ سے کوئی بھی سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے پاس جائے، اسے کہے کہ بھائی آپ مجھ سے کس چیز کا سیل ٹیکس چارج کر رہے ہیں، مجھے پروف دکھائے کہ آپ مجھ سے جو سیل ٹیکس لے رہے ہیں یہ آپ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں. یا اگر آپ کو اس سے پروف مانگے، اگر وہ آپ کو کہے کہ سر یہ ہم آپ سے لے رہے ہیں پھر بعد میں سسٹم میں اپلوڈ کریں گے، ابھی سسٹم میں مسئلہ انوائس جنریٹ نہیں ہو رہی، تو یہ سب لیم ایکسکیوزز ہے. یہ قصہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب 5 PM کے بعد یہ سب لوگ کرتے ہیں. کیوں 5 PM تک FBR اوپن ہوتے ہیں؟ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ 5 PM تک FBR کا کوئی بھی بندہ آ کے میرے شاپ پہ، میرے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ، میرے ریسٹورنٹ پہ آ کے مجھے چیک کر سکتے ہیں. اس لیے 5 PM تک سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. میجورٹی اس میں بھی فراڈ ہے، میکسیمم فراڈ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک حد تک ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ پراپر آپ کو انوائسنگ کر کے وہ جمع کرواتے ہیں. لیکن 5 PM کے بعد یہ لوگ گیم شروع کر دیتے ہیں کیونکہ FBR بند ہو جاتا ہے. تو انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا، تو وہ آپ سے کچی رسیدوں کے تھرو، اپنی دکان کی بنائی ہوئی رسیدوں کے تھرو سیل ٹیکس چارج کرتے اور اپنے جیبوں میں ڈال دیں. صحیح ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو ڈائریکٹ تو آپ کا فرض یہ بننا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ FBR پہ کمپلین کریں اس رسید کے ساتھ ہی. ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے، کیپرا کا بھی بنا ہوا ہے، FBR کا بھی بنا ہوا ہے، کمپلین ہے. صحیح ہے. اس پہ ڈائریکٹ، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ہمیں لائل ہونا چاہیے. اگر ہم ٹیکس دیں گے تب ہی جا کے آگے چیزیں صحیح ہوگی. اگر ہم ٹیکس ایک تو دے رہے ہیں اور آگے گورنمنٹ کو نہیں جا رہا تو یہ اب زیادتی ہو رہی ہے. میرے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پھر میجورٹی لوگ بعض اوقات آپ لوگوں کو اس کے اپنے برانڈ کا نام بھی ہوگا، نیچے انوائس ہوگی، پراپر آپ کو لگے گی کہ یہ FBR کی ہے، POS بھی لکھا ہوا ہوگا، FBR بھی لکھا ہوا ہوگا، بارکوڈ بھی لکھا ہوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی فراڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل FBR نے آپ لوگوں کو اسکیننگ سسٹم دیا ہوا ہے. جب اس کے تھرو آپ اسکین کرتے ہیں تو آپ کی ریسیٹ ویریفائڈ ہو جاتی ہے کہ یس دس از FBR جنریٹڈ انوائس. تو وہ آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ ایک گڈ سائن ہے کہ صحیح ہے، جو میں نے ٹیکس دیا وہ گورنمنٹ کو آگے پے آف ہو گیا. صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسکین کرتے ہیں اور وہ اسکین میں آپ کو نہیں دکھاتا تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. صحیح ہے. تو پہلے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے تو کمپلین کریں. کمپلین ہی ہمارا فرض ہے کیونکہ وہ بندے ہم سے اللیگلی چارج کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگر نہیں کر رہے تو پھر اس بندے سے پہلے کہ بھائی کس چیز کے چارج کر رہے ہیں، اس سے اپنے پیسے واپس لیں. صحیح ہے. اپنے پیسے بھی واپس لیں اور FBR پہ کمپلین بھی کریں. صحیح ہے. اور اس چیز کے اگینسٹ ہر ایک انڈسٹری بھی ہے. تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انڈسٹری والوں کو اس سے کیوں تکلیف، کیونکہ یہ گیم تو کر رہے ہیں کون؟ ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ والے بندے یا برانڈز والے یا جو بڑے بڑے شاپس ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس سے انڈسٹری کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟
انشاءاللہ ہم وہ اس کو نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ انڈسٹری کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، انڈسٹری کو کیوں اس سے تکلیف ہے. صحیح ہے. تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا 2 ٹائپ آف انوائسز. ایک ہاتھ سے بنائی ہوئی انوائس جس میں مجھ سے سیل ٹیکس چارج کیا گیا تھا. ریسنٹلی میں ایک ریسٹورینٹ گیا ہوا تھا، وہاں سے میں نے برگر پزا کھایا ہوا تھا، تو مجھ سے سیل ٹیکس چارج کیا گیا تھا کیونکہ ہم تو اس چیز کے ساتھ فیملیئر ہیں. تو میں نے کہا بھائی کس چیز کا چارج کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سر سسٹم ڈاؤن ہے، ہم یہ جب کلیکٹ کر لیتے تو آگے کیپرا کو جمع کرواتے. تو میں نے کہا بھائی مجھے کیا اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ مجھے اگر چارج کرنا ہے تو ابھی کہ ابھی مجھے انوائس چاہیے، ورنہ یو ہیو نو رائٹ ٹو چارج سیل ٹیکس. صحیح ہے. میں نے کہا اس کی پراپر انوائس دکھاؤ مجھے، کیا تم نے آج تک انوائس کریٹ بھی کی ہوئی ہے؟ تو اس نے مجھے ایک سائڈ پہ کونے پہ لگی ہوئی دکھائی کہ سر اس طرح تو نہیں ہوتی. میں نے کہا ہوتی تو یہی ہے، آپ کی مجھے بتائے آپ کے پاس کا ہے. تو اس فراڈ سے بچیے اور اس فراڈ کا حصہ نہ بنے اگر آپ کو کہیں پر. لیکن اس لیے آج کل بہت ویجیلنٹ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ کام. سیل ٹیکس آپ سے لیا جا رہا ہے، آگے جمع نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں ابھی آپ کے ساتھ انوائسز شیئر کروں گا، وہ دیکھیے پھر اندازہ لگائیے. جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو ایسا تو ڈائریکٹ کمپلین کیجیے گا. سوری ڈیو ٹو سرٹن ریزن میں نے اس کا نام ہائڈ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگ میری ریسیٹ دے سکتے ہیں. یہ کچی ہے، ہاتھوں سے بنی ہوئی ریسیٹ ہے، تو اس پہ آپ لوگوں سے کوئی سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو اس سے روکیں اور اس سے کہے کہ آپ بائی نہیں کر سکتے اس طرح چارج، اور اس پہ الٹا ایکشن بھی لے. صحیح ہے. یہ دیکھیں میں نے میرے اس میں دیکھ سکتے ہیں کیپرا سیل ٹیکس 100 روپیز چارج کیا گیا ہے، اور میں نے جو چیزیں لی ہوئی ہے وہ بھی ہیں. کیپرا مجھ سے 8% کے حساب سے چارج کیا گیا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرے تو ڈائریکٹ اس پہ کمپلین کریں. اچھا جی، یہ دیکھیں میرے پاس 2 ڈائنرز کی ریسیٹس ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب اس ریسیٹ میں نے تقریباً جو پرچیزز کی ہوئی ہے 2 ڈائنرز کی ریسیٹس ہیں. اس میں نے ٹوٹل پرچیزز کی ہوئی ہے 5097، جس میں 611.69 جو ہے مجھ سے سیل ٹیکس چارج ہوا ہے. پی او ایس کی ریسیٹ کی جو پرائس ہے وہ 1 روپیز ہے. تو ٹوٹل جو مجھ سے پیمنٹ لی گئی ہے وہ تھی 5710. صحیح ہے. تو ٹوٹل مجھ سے پرائس لی گئی تھی. اور اسی طرح یہاں پر انوائس دیکھیں 1510 روپیز کی میں نے پرچیز کی تھی، جس میں مجھ سے سیل ٹیکس اتنا کٹا تھا. صحیح ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہ ایپ کے تھرو دکھاؤں گا کیونکہ یہ ایک ریسیٹ تو تھوڑی اولڈ ہو چکی ہے. دس ون اس کا بار کوڈ ریڈ نہیں ہو پائے گا ابھی، لیکن یہ جو دوسری کی بار کوڈنگ ٹھیک ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم ویریفائی کریں گے. تو آپ اپنے ساتھ جو ہے ٹیکس آسان نام سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. صحیح ہے. اب اس کو میں جیسے کیو آر کوڈ کو ریڈ کرواؤں نا، دیکھیں یہ ڈائریکٹ میرے پاس اس انوائس کا نمبر سب چیزیں آ گئی. صحیح ہے. اب یہاں پر جب آپ اپنی ڈیٹیل دیں گے، CNIC، پریفیکسز، موبائل نیٹ ورک، سیل نمبر، یہ سب چیزیں جب آپ دے دیں تو یہ آپ کو اس انوائس کی پراپر ٹائمنگ، جہاں سے آپ نے لی تھی، سب کچھ یہ آپ کو بتائے گا. تو اس قسم کی ریسیٹس کیا ہوتی ہے؟ یہ ویلڈ ریسیٹ ہوتی ہے، اور آپ سے جو سیل ٹیکس چارج کیا ہوا ہوتا ہے یہ پراپر FBR کو جمع ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سیل ٹیکس لے رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر کچی ریسیٹ یا اپنی بنائی ہوئی ریسیٹ کے تھرو لے رہا ہے جس کے نیچے یہ FBR POS انوائس ہے، اس طرح کچھ نہیں ہے، تو کائنڈلی ایسے لوگوں کو سیل ٹیکس نہ دیجیے گا اور اس کے اگینسٹ کمپلین بھی کرے. چلے جی، آج کا ٹاپک ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.